بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ و محترم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور تقریباً 22 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو حدیث پیش کی اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان تھا۔ اگرچہ خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے صحابہ کرام کے سامنے بیان کرنا، بلکہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو ظاہر کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر اس مقام و مرتبہ کی برکات، اس کی پرچھائی، اس کا سایہ آپ اور میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دین کو معمولی سمجھنا چھوڑ دیں اور دین کو سیکھیں، دین کو اہمیت دیں۔ اور دین جو ہے سمجھ لیجئے وہ علم اور عمل دونوں سے مرکب ہے، دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک علم اور ایک عمل۔ اور پچھلے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کم از کم قرآن کی ایک تفسیر کو زیر مطالعہ رکھیں، حدیث کی شرح ایک اپنے زیر مطالعہ رکھیں، اسی طرح فقہ کی کوئی ایک کتاب آپ روزانہ اس میں سے 1-2 مسئلے پڑھتے رہا کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد اتنی معلومات حاصل ہو جائیں گی کہ جو شاید سابقہ پوری زندگی میں آپ حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہ آئے تو کم از کم 2 مہینے روزانہ جس طرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں لگاتار مطالعہ کر کے دیکھیے۔ اگر جو بات ہم نے کہی وہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر ہم مجرم اور آپ سزا دینے کے بالکل حقدار ہوں گے، اور اگر وہ بات صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے کام کی توفیق عطا فرمائی جس سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رضامند ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مزید باب قائم کیا ہے، الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان سے ہے، یعنی حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وصف ایمان سے متصف ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی کمال ایمان کی نعمت سے نوازتا ہے، وہ ضرور حیادار ہوگا۔ اور حیا اور شرم کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حیا ایک ایسا وصف ہوتا ہے کہ جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے یا رکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ وصف انسان کو برے اعمال کے ارتکاب سے، گندی چیزوں سے بچاتا ہے۔ یہ گویا کہ مشورہ دیتا ہے کہ ان گندی چیزوں سے دور رہے۔ اور یہ میں ایک پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حیا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حیا طبعی ہوتی ہے یا حیا نفسانی بھی اس کو کہتے ہیں، اور ایک حیا رحمانی ہوتی ہے یا حیا شرعی جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیا عطا کی جاتی ہے۔ جو حیا طبعی ہے یہ حیا نفسانی ہے، اس کے یہ تو پیدائشی طور پر ہی ہوتی ہے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ذی شعور ہوتے ہیں تو ان کو شرم آتی ہے کہ دوسرے بچوں کے سامنے وہ کپڑے بدلیں، تو یہ جو ایک حیا انسان کے اندر خود بخود ودیعت فرما دی گئی ہے۔ یا جیسے بچیاں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں تو پھر گھر کے بڑوں مردوں کے سامنے آنے میں شرم و جھجک محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اور اندر سے طبیعت کا یہ تقاضا ہوتا ہے، اس کو حیا طبعی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حیا شرعی یا حیا ایمانی، یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، جو جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا۔ تو اگر انسان کے اندر یہ حیا ایمانی ہوتی ہے تو وہ ہمیں ابھارتی ہے اس بات پر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا اس کو مت چھوڑو، اور جس سے بچنے کا حکم دیا اس کو مت کرو۔ اندر سے جو ایک وصف ہمیں اس کی طرف ابھارتا ہے، اس کا مشورہ دیتا ہے، اور اگر ہم خدا نخواستہ گناہ کا ارتکاب کرنے لگے تو اندر سے ایک مزاحمت کی قوت پیدا کرتا ہے، اسے ہم حیا کہتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی اس پہ عرض کیا تھا کہ بعض تو ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو حیا طبعی اور حیا ایمانی دونوں سے متصف ہوتے ہیں، تو وہ ایک خود بخود ان کے باطن کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے کہ جو اخلاق سے گرے ہوئے معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے نہ گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں نہ نیکیوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ انہیں شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ گندے اور خراب کام کریں۔
اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حیا طبعی تو ہوتی ہے لیکن حیا ایمانی بالکل نہیں ہوتی. وہی اکثریت ہے مسلمانوں کی کہ حیا طبعی تو ہے، مطلب لوگوں کے سامنے برہنہ ہونے میں شرم آتی ہے، بعض اوقات بعض خاندانوں میں یہ ننگے سر پھرنے میں شرم آتی ہے، اور کچھ کاموں کے اندر آتی ہے، لیکن حیا ایمانی نہیں ہوتی ہے. لہذا گناہوں کا اعلانیہ طور پہ ارتکاب بھی کرتے ہیں اور ہزاروں نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. بعض ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو بہت ہی ارذل درجے میں ہے کہ نہ حیا نفسانی ہوتی ہے نہ حیا ایمانی ہوتی ہے. وہ لوگوں کے سامنے برہنہ رہنا، یعنی جیسے نیکر پہن کے گھومنا اور الٹی سیدھی چھچوری حرکتیں کرنا اور گالیاں بکنا، اعلانیہ طور پہ گناہ کرنا، معیوب حرکتیں کرنا، وہ انہیں نہ مخلوق کا گویا کہ ڈر ہوتا ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا باقی رہتی ہے. تو گویا کہ ان کے اندر تو حیا ایمانی بھی چلی جاتی ہے، حیا نفسانی کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے. تو حیا بہرحال ایک اچھی چیز ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیے، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہو یعظ اخاہ فی الحیاء، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ نصیحت کر رہا تھا. مشارحین کہتے ہیں یہ مطلب اس طرح سمجھا رہا تھا کہ تم اتنی شرم نہ کیا کرو، یہ کام بھی کر لو وہ کام بھی کر لو، تم بہت زیادہ شرماتے ہو. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا ایمان سے ہے. یعنی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، تم اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل ایمان رکھنے والے میں یہ وصف پیدا فرمایا ہی ہے. تو جس وصف کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اور کسی میں پیدا کر دے، اس کے معاملے میں واضح نصیحت نہ کرو، اسے ختم کرنے کی تلقین نہ کرو. تو یوں اب آپ غور و تفکر فرمائیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بھی ایسا ہے کہ یہ بھائی تو یقیناً صحابی تھے، اپنے بھائی کو کسی خاص مقصد کے تحت ہی حیا کے بارے میں تلقین کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح کہنے سے منع فرما دیا. اب ذرا وہ مسلمان غور کرے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے خود بچوں کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ بے حیائی پیدا ہو. اگر ایک لڑکا ہے وہ شرمیلا ہے، وہ لڑکیوں سے بات نہیں کرتا خاندان کی، وہ مطلب نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ غلط مقامات پہ ایسے مقامات پہ نہیں جاتا جہاں بد نگاہی کا اندیشہ ہے، تو بعض اوقات اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تم تو لڑکی ہو، تمہیں تو لڑکی ہونا چاہیے تھا، ارے تم تو لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو. تو اتنا اس کو بیچارے کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ پھر گناہوں بھری زندگی میں قدم رکھ لیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بچیاں ہوتی ہے کہ جو مردوں سے پردہ کرتی ہیں، کزنز سے پردہ کرتی ہیں، اور اسی طرح وہ آزادانہ بے حیائی والی گفتگو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ یا کزنز کے ساتھ شریک نہیں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی اسی طریقے سے پھر الفاظ کہے جاتے ہیں، ان پر طنز کیا جاتا ہے، جس سے وہ اپنی حیا کو آہستہ آہستہ کم کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. نہ شامل ہو تو پھر ہم جینے نہیں دیں گے، اتنا تنگ کریں گے کہ انسان اپنے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحیح روش پر چلنے کے باوجود مجرم سمجھنے لگ جائے. یہ ہمارے اس مسلمان معاشرے کا ایک انتہائی ظالمانہ کردار ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ غضب ہو سکتا ہے. ذرا سوچنا چاہیے، اگر ہمیں توفیق حیا نہیں ہے تو ہم دوسرے کو بے حیا کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی اگر حیا کر رہا ہے، وہ زبان سے گندے کلمات نہیں نکالتا، وہ گندی باتیں نہیں سوچتا، وہ گندے لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھتا ہے، وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کر رہا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، تو ہمیں آخر کیا تکلیف ہے کہ ہم اس کو بے حیائی کی طرف لائیں. تو اس لیے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے، ٹیچرز کو بھی سمجھنا چاہیے، دوست احباب بھی اس پہ غور و تفکر کریں، محلے والے رشتہ دار بھی ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آپ خود بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم حیا کو اختیار کریں، اور اگر ہمیں بالفرض توفیق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں. یہ بہت ہی بہترین وصف ہے اور کامل ایمان کی دلیل ہے کہ کامل ایمان والے کے اندر ہی وصف حیا ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اور دوسروں کو کم از کم اگر خود ہمیں کبھی توفیق نہیں ملتی تو دوسروں کو ٹارچر نہ کریں، اور کہ نہ کسی کو مشورہ دیں کہ جی تم اپنے بچوں کو کیا یہ تو ختم دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. گویا کہ ہم ان کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ آپ کے بچے میں حیا نظر آتی ہے، اس کو تھوڑا حیا سے دور کریں،
وہ اس حدیث پہ ذرا غور و تفکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھائی کو منع فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں تلقین کر رہا تھا، فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا ایمان سے ہے۔ تو یہ مشورہ، یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیا، تو گویا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، کیونکہ بعض اوقات سرکار کے قول خاص واقعے کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ جیسے شخص کو سمجھایا تو صرف اس کو سمجھانا مقصود نہیں، بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں سے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص پہلے وصف حیا کو دیکھے، میرے اندر کتنی مقدار میں ہے اور ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد اگر نہیں ہے تو اسے پیدا کرنے کی کوشش کریں، پیدا ہے، حیا موجود ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی دوسرا شخص حیا کر رہا ہے، ہمیں توفیق نہیں ہے، تو کم از کم اس کو بے حیائی کی طرف لے کر نہ آئیں، ورنہ آخرت میں بہت سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آگے ایک مزید باب قائم کیا ہے جس کے لیے ایک آیت کریمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ لوگ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ گویا کہ جو ایمان لے آئے اور باقاعدہ مسلمانوں کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے تو اب اس کے ساتھ نہ جہاد ہے، نہ قتال ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی وغیرہ کا معاملہ ہے، بلکہ اب وہ چونکہ مسلمان ہے اس لیے مکمل طور پر مسلمانوں کے حقوق اس کو حاصل ہوں گے، لہذا اس کا راستہ ہرگز نہ روکا جائے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، اور یہ 24ویں حدیث ہے، 23 حدیث ہماری ہو چکی ہیں۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں، حتی یشہدوا، حتی کہ وہ گواہی دے دیں، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پھر جب یہ لوگ یہ معاملات کر لیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، تو یہ اپنے خون اور اپنے مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ گویا کہ اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث اس لیے لے کر آئے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان والے اعمال اختیار کر لیتا ہے، تو اب ایسے مسلمان کے ساتھ خلاف شرع اور بیجا کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، جو کرے گا گناہگار ہوگا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تلواریں لے کے نکل جائیں، ہر علاقے میں جا کے زبردستی کریں کہ بولو لا الہ الا اللہ، نہیں کریں تو آپ جنگ کرنا شروع کر دیں، وہ نماز پڑھ لیں تو ٹھیک، یعنی کلمہ پڑھ کے ایمان لا کے نماز پڑھیں ٹھیک، ورنہ ان کے ساتھ جہاد شروع کر دیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی ایک تو اسلام دشمنی کرے گا اور اسلام سے لڑنے کے لیے آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ضرور جنگ فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ ایک اور حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس حدیث کی بہترین تفسیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی جگہ بھیجا کرتے تھے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، تو آپ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے جب تم کسی بستی کے قریب سے گزرو تو غور کرنا، سننا کیا وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں، اگر اذان کی آواز آئے تو ان پر حملہ مت کرنا کہ یقیناً وہاں پہ مسلمان ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو محاصرہ کر لو، تو سب سے پہلے ان پر اسلام کو پیش کرنا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک، اگر اسلام قبول نہ کرے تو پھر ان کو آفر کرنا، ان کو ایک پیشکش کرنا کہ تم ہمارے اسلامی قوانین کے ماتحت آ جاؤ، اور اس کے لیے ہم سب تمہاری حفاظت بھی کریں گے، تمہیں سب کچھ عطا دیں گے، ہر طرح کی پروٹیکشن دیں گے، اور تمہیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہوگی۔
لیکن اس کا تمہیں ایک ٹیکس گویا کہ دینا ہوگا جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور یہ ٹیکس گویا کہ حکومت اسلامیہ کی طرف سے چونکہ تمہیں ایک حفاظت کا وعدہ کیا جائے گا، تمہاری باقاعدہ حفاظت کی جائے گی، تمہیں دیگر مسلمانوں کی تلواروں سے اور ان کے حملوں سے محفوظ رکھا جائے گا، اس لیے تمہیں اس کا باقاعدہ ایک ٹیکس دینا ہوگا۔ تو ایسے کافر ذمی کافر کہلاتے تھے۔ تو سرکار فرماتے تھے کہ پہلے اسلام پیش کرنا، قبول کریں ٹھیک، نہ قبول کریں تو جزیے کی آفر کرنا کہ بھئی ہمارے ساتھ تو آپ ملے، ہمارے ماتحت ہو جائے اور اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کروائیں تاکہ ہر طرف عدل و انصاف ہو جائے، ہر طرف سکون ہو جائے، کیونکہ اسلامی قوانین کسی خاص شخصیت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص گروپ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے برابر ہے، عربی ہو عجمی ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین رشتہ دار ہو اس کے لیے بھی یہ قانون ہے، حاکم کے لیے بھی ہے، محکوم کے لیے بھی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کی یہی سب سے زبردست خوبی ہے کہ یہ قانون سب کے لیے یکساں ہے اور سب کے لیے یکساں اسلام قوانین بنانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، قوانین کا نفاذ سب کے لیے برابر رکھا ہوا ہے، کسی کو رعایت نہیں ملے گی، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار ہو یا ایک غریب فٹ پاتھ پہ رہنے والا شخص، جو جرم کرے گا سزا پائے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ ان کو کہو کہ ہمارے مذہب اسلام کے تابع ہو جائیں، ذمی کافر بن جائیں، تو پھر ان کو وہ حفاظت دی جائے گی جس کا وہ علیحدہ رہ کے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم ان سے قتال کرنا، لیکن ان کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی کھیتیاں تباہ نہ کرنا، باغات ختم نہ کرنا، ان کے جانوروں کو نہ مارنا۔ تو یہ آپ غور فرمائے کہ معلوم یہ ہوا کہ خدا نخواستہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلانے کے بارے میں کوئی تلقین نہیں کی جا رہی، بلکہ سرکار ارشاد فرما رہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جب تک لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے، میں ان سے جنگ کروں۔ تو یہ مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جنگ مسلط کر دوں، بلکہ جب کبھی ایسا کوئی موقع ملے کہ کوئی اسلام دشمنی ظاہر ہوتی ہے یا اسلام کے دشمنوں کا ساتھ کوئی دیتا ہے تو پھر یہ کارروائی ضرور کی جائے گی۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کام کر لیے، یعنی اسلام لے آیا، پھر نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو اس نے اپنا گویا کہ خون اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، کیونکہ جب کوئی اس طرح اسلام قبول نہیں کرے گا اور اسلام دشمنی اگر ظاہر ہوتی ہے، کسی کوئی مصلحت صحیحہ ہوتی ہے تو مسلمان حملہ کرتے ہیں، ایسی صورت میں لوگ قتل بھی ہوتے ہیں، جانیں گئی اور خون بہا، اور پھر ان کا مال لے لیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کا مطلب یہی ہے کہ جو ایمان لے آیا، جو اسلام لے آیا، اس نے گویا کہ ہم نے ہماری تلواروں سے اپنی جانوں کو بھی محفوظ کر لیا ہے، اپنے مالوں کو بھی محفوظ کر لیا ہے، الا بحق الاسلام، مگر جو اسلام کا حق ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کلام ضرور کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں چونکہ وقت بہت ہی قلیل ہے، ابھی ہم کلام نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکسٹ پروگرام بھی دیکھ کر اس حدیث کی مکمل طور پہ شرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔